آپ لوگ یہاں پہ آئے ٹائم پاس کرنے کو، کھیلنے کو، کودنے کو، ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ سیریس گفتگو کرا اگر تو آپ لوگ بولیں گے کہ بھائی یہ کہیں تھے، ٹھیک ہے. سیریس گفتگو جو ہے کرنا تھا تو وہیں پہ ہمارے اسکول کے قریب کرتے تھے. یہ ہری بھری جگہ پہ لا کے اتنی سیریس گفتگو کہیں تو کرنا ہے یا نہیں؟ صبح سے ہو ہی نہیں. ارے بہت سیریس گفتگو کرا دیا، اپنا کھیلنے نہیں دیے کچھ بھی. پھر جا کے کھیل لو بھائی، میرے کو بعد میں کبھی کبھی ملے تو کر لیں گے اپنا بات چیت، ٹھیک ہے. نہیں، دونوں چیزیں کھیل کود کی بھی گفتگو ہوئی، ٹھیک ہے. کھیل کود ہی ہوا. اچھا کھیل کود ہوا، ٹھیک ہے. تھکے ہوئے تو دکھ رہے، سورج سے پسینہ تو نکلا ہے آپ لوگ، نکلا نا سب کو پسینہ، ٹھیک ہے. تو سب سے اچھی چیز انسانوں میں یہ ہے کہ وہ لوگ دونوں سائڈ کور کر سکتے ہیں، کھیلنے کی بھی سائڈ اور پڑھنے اور سمجھنے کی بھی سائڈ. بندر میں کھیل کی سائڈ ہے، انہیں پڑھنے لکھنے کا نہیں ہے. بندر کو اسکول کو جاتا نہیں آتا نا، اس کو کھیلنا آتا. اور ایک مثال ہے مشہور، بولتے کہ بندر کتنا بھی بوڑھا ہو جائے وہ کلاٹی مارنا نہیں بولتا، ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی زندگی جو ہے درختوں پہ ادھر سے ادھر اچھلنے کودنے، اور اس کی غذا بھی ویسی فراہم ہوتی ہے. تو انہیں جو ہے وہ چیز کے لیے اس کو بنایا گیا. انہیں اگر نہیں کلاٹی مارا تو زیادہ دن زندہ نہیں رہتا. انسان جو ہے بہت جلدی کلاٹی مارنا چھوڑ دیتا. چھوٹے بچے جب تک رہتے 5-10 سال کے آسانی سے مارتے، 10-15 سال کے ہوئے تک اور مشکل ہو جاتا، ٹھیک ہے. 20 سال کا کلاٹی مارنے کو گیا تو گرنے کے امکانات زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. اور بوڑھا آدمی کرنے گیا تو پھر کلاٹی کے بعد اٹھتا ہی، ٹھیک، صحیح ہے نا. تو اپنا جو ہے اللہ نے جو بنائے اپنے کو، وہ یہ دونوں چیزوں کو نظر میں رکھ کے بنائے. آپ کو کھیلنے کودنے کے لیے بھی گنجائش ہے اور پڑھنے لکھنے کے لیے بھی گنجائش ہے. مگر ہم دیکھتے کہ ہلکے 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 جو ہے انسان کی جو ہے جو باڈی کی جو کنڈیشن ہے کہ کھیلنا کودنا ایک پوائنٹ کے بعد رک جاتا ہے. بہت اچھے کھیلنے والے رہے، ٹھیک ہے، تو 35-40 کے بیچ میں ریٹائر ہو جاتے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت بہت اچھے، اس سے پہلے ہو جاتے بڑے، ٹھیک ہے. تو 35-40 اپنے آپ کو اتنا مینٹین کر کے رکھے تو 35-40 میں ریٹائر ہو جاتے. تو انسان کے واسطے 35-40 میں فزیکل اگر ہے، باڈی سے اگر کام لے رہا ہے، بدن سے کام لے رہا ہے، تو اس کی زندگی 35-40 میں ختم ہو جاتی ہے. لیکن انسان کی زندگی 35-40 میں ختم نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہے. تو اس کی جو حقیقت ہے جو کنٹینیو ہوتے جاتی ہو سکتا ہے کہ مرے دم تک وہ سیکھتا رہے، پڑھتا رہے. میں 90+ ایئرس کے لوگوں کو تقریر اچھی کرتے ہوئے دیکھا ہوں، اچھی تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہوں، کھڑے رہ کر، ٹھیک ہے. تو کھیل کود کی اگر آپ بات لے کر چلتے ہیں تو 35-40 پہ آپ کو رک جانا پڑتا. مگر پڑھنے لکھنے کی اگر بات کر رہے ہیں تو آپ بہت دور تک جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں انسان کی پڑھنا لکھنا جو جگہ اور مقام رکھتا وہ کھیلنا کودنا نہیں رکھتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھیلنا کودنا نہیں. قرآن کی ہم کو آیت ملتی ہے جہاں پر جناب یوسف کے سوتیلے بھائی جناب یعقوب سے پوچھتے ہیں، پرمیشن مانگتے ہیں کہ ہم کھیلنے کے لیے اور تفریح کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیں. تو پیغمبر کے بچے بھی تفریح کے لیے جاتے تھے، کھیلتے کودتے تھے. انہوں نے نہیں کہا کہ بھائی تم خالی عبادت کرو، بیٹھو یہاں پر کونے میں. تو کھیلنا تفریح کرنا انسان کی زندگی کا جز ہے، ٹھیک ہے، اس کا مین پرپس نہیں ہے. اب مین پرپس کیا ہے؟ جان، نالج، ٹھیک ہے. جب آپ نالج میں آپ کو بول رہا ہوں تو آپ لوگ کا سیدھا کتاب کی طرف چلے جاتا ہے. کتاب سے آپ کو ایک قسم کی نالج ملتی، ٹھیک ہے. کتاب سے آپ کو ایک قسم کی نالج ملتی. جنرلی جو آپ جو کتابیں پڑھو، کتابوں سے ہٹ کے بھی بہت زیادہ نالج کے گنجائش
ہے آپ کے بارے میں آپ نالج بڑھا سکتے. میں خود کیا ہوں, اگر یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ دوسری چیزوں کو بہتر اپروچ کر سکتے. میں کیا ہوں بول کے معلوم ہو گیا. جیسا ابھی میں بولا کہ انسان کیا کے لیے بنایا گیا ہے, کھیلنے کے لیے ہے لیکن کھیلنا اس کا مین مقصد, تفریح اس کا مین مقصد نہیں ہے. اس کا مین مقصد جو ہے جاننا ہے, اور سب سے بڑا جاننا جو ہے انسان کو خود اپنے آپ کو پہچاننا ہے. اب جیسے اس کی پہچان اپنی ایک لیول تک پہنچتی, خود بخود اس کا جو ہے اللہ سے کنیکشن ہو جاتا. جو مولا کی مشہور روایت ہے ان سے کہ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. رب بولے تو اللہ, جو آپ کو پالتا ہے پوچھتا ہے, ماں باپ کے تھے. تو اپنے آپ کو پہچاننا ایک, دوسرے اپنے اطراف جو کچھ ہو رہا ہے, یہ درخت اگ رہے ہیں, یہ ہریالی اگ رہی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر ہم یہ بلڈنگ بنی نظر آ رہی ہے, یہاں پر ہم بیٹھے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہے کچھ لاس کے اوپر بنی ہے. لاس پہ بنی ہے یا نہیں بنی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو پوچھا جاتا ہے بھائی پتے ہرے کیوں ہیں, کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ جواب معلوم, پریزنس آف کلوروفل. شاید 100 سال پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی, بعد میں معلوم ہے. انسان ترقی کرتا گیا, اس سے پتا چلا کہ جو ہے انسان کے پاس ایک جو ہے خصوصیت ہے جو نالج کو ادھر سے ادھر سے ایکوائر کرتا ہے. اب اور آگے چلے گئے, ایک انسان کے پاس جین ہوتا ہے, وہ جین جو ہے HERC2 بولتے ہیں اس کو. ابھی لیٹسٹ ریسرچ آیا ہے کہ جو آنکھیں بلو ہو جاتی ہیں, لوگوں کی بلو آئیز رہتے ہیں نا, وہ اس کے طرف سے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو تحقیق کرتے 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 ہمارے آنکھوں کا رنگ کیوں ایسا ہوتا ہے اس تک بھی پہنچ جا چکے ہیں, اور یہ بھی ابتدا ہے, اور کہاں تک پہنچ سکتے ہیں نہیں معلوم. ابھی بہت 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 دور جانا ہے, بہت دور جانا ہے. سب سے پہلا پارٹیکل کیا تھا آج بھی انسان کو نہیں معلوم, ٹھیک ہے. بہت سی ایسی بیماری ہیں جس کا علاج آج تک انسان کو نہیں معلوم. کچھ تھیں جس کا معلوم ہو گیا, کچھ ہیں جس کا بھی معلوم نہیں ہے, کہ نئی نئی قسم کی بیماریاں بھی آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو الگ الگ طریقے کے جو ہے چیزیں انسان کے سامنے آ رہی ہیں, تو وہ اپنے آپ کو پہچانے, وہ جتنا کوشش کرتے جائے گا پہچانتے جائے گا, ٹھیک ہے. اور پھر دوسری چیز نالج, ایجوکیشن. اب آپ بولیں گے بھائی اپنے آپ کو میں پہچان لیا, نالج حاصل کر لیا, ٹھیک ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ سب سے پہلے آپ اپنے وجود کو سوسائٹی میں, گھر میں سمجھنے لگتے. بہت امپورٹنٹ ہے, غور سے سنو. میں یہاں پر کہیں ہوں, اپنے سے آ گیا نہیں آیا نا, پکا پھٹ بول کے گر گیا پر گھر کی چھت پہ سے نہیں ہوا نا. اگر میرے کو سمجھ میں آ گیا میں یہاں پر ہوں, کیوں ہوں, اور میں کیا کر سکتا ہوں, اس سے بڑا کوئی اور فائدہ ہو سکتا؟ زندگی میں 99.9% لوگ یہ چیز نہیں سمجھ سکتے کہ میں یہاں پر ہوں تو کیوں ہوں, کس مقصد کے لیے ہوں, اور میں کیا کر سکتا ہوں. گیلا, شکوہ, رونا, کنفیوژن 99.9% میں یہ رہتا ہے, ٹھیک ہے. روتے ہوا بچہ پڑھ سکتا, کیا پڑھ سکتا؟ بچہ چھوٹا رہا تو آنکھوں سے روتا ہو, بڑے ہوتے گئے, آپ لوگ بڑے ہوتے جا رہے ہیں, آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی تو آنسوں سے روتے, بہت زیادہ تکلیف ہونا پڑتا. بچے کو چھوٹا سا دھکا لگ گیا تو چلاتا, صحیح بات ہے. تو آپ آنسواں تو نہیں نکال رہے ہیں, مگر پریشانی بچے سے زیادہ ہے.
خالی آنسو نہیں نکل. تو جیسا روتا ہوا بچہ پڑھ نہیں سکتا بولے ابھی آپ بھی تو اندر سے رو رہے ہیں مگر ہے یا نہیں ہے؟ آپ اندر سے رو رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں؟ بہت کم پڑھ سکتے ہیں. سمجھ سکتے کہ میں کیا ہوں؟ بہت کم سمجھ سکتے ہیں. علم کیا کرتا ہے؟ یہ کام کرتا ہے، آپ کو اپنے پوزیشن کو سمجھا دیتا اور وہاں سے آپ کہاں تک جا سکتے وہ پکچر بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے. وہ جیسے آتا ہے یہ آپ کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں. آپ کو پرپز آف لائف سمجھ میں آنے لگتا ہے. مقصد کیا ہے لائف کا وہ سمجھ میں آنے لگتا. اگر مقصد سمجھ میں آنے لگا لائف کا تو ویسی بات ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے معلوم، تو آپ کو وہ راستہ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. جیسا آپ کو وہاں سے یہاں تک آئے، جو آپ کو لے کے آ رہے تھے ان کو راستہ معلوم تھا تو آسانی سے آ گئے. اگر آپ سوچئے کہ راستہ معلوم نہ ہو، آپ لوگ ابھی بھی گھومتے پھرتے رہتے تھے، پہنچتے نہیں تھے یہاں. زندگی میں بھی یہی ہوتا، ہم میں سے 99.9% راستہ گم ہوئے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر کوئی کسی کو بولتا نہیں کیونکہ معلوم ہے انہیں بھی گم ہوا ہے. تو سب جنے گم ہوئے بھی حالت میں گھومتے پھرتے ایک دن اللہ میاں بولتے گئے تھے میاں آ جاؤ بولو. میں ہاں تو بولو تو بھی جاتے، نہیں ہاں تو بولے تو بھی جاتے، ہے یا نہیں ہے؟ چلے جاتے. اللہ میاں وہاں پہ پوچھتے آئے واسطے کہ بھائی کیا کر کے آئے؟ ارے میں کہا تھا میرے کو نہیں معلوم، میں کیا کر کے آؤں گا. بولتے آپ بولتے نہیں بولتے میں کیا تھا کہاں تھا میرے کو خود نہیں معلوم، میں گول گول پھر رہا تھا. ٹھیک ہے، بیل کو تو بھی معلوم تھا کہ گول گول پھر رہا تو کچھ تو بھی کام ہو رہا. بولتے میں تو گول گول پھر رہا تھا بیکار. بیل کو پہلے ایک زمانے میں ایسا بن دیتے تھے، گول گول پھرتا تھا، اس سے جو ہے مختلف چیزیں بنتی تھیں. یا پانی نکالا جاتا تھا کنویں میں سے، یا جو ہے کچھ گچی جیسی چیز ہے وہ بنتی تھی، تو اس کو جو ہے کولو کا بیل بولتے تھے. تو انہیں کچھ کرتا تو بھی تھا. ہم جو گول گول پھرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے، خود پریشان ہوتے، دوسروں کو پریشان کرتے. اپنی نالج اور دوسری نالج جو اپن کتابوں سے حاصل کر سکتے ہیں، یہ پرابلم ہمارے واسطے سالو کرتی ہے. اب یہ کیسا ہونا کہ ہم جو ہے یہ چیز کو حاصل کرنا، یہ کوشش کرنا بول کے یہ کلاسز جو آپ لوگ اٹینڈ کرتے ہیں وہ شروع ہوا. آپ لوگ کو خالی پڑھانا نہیں ہے کتابوں کا، اور اس کے بعد حیران چھوڑ دینا نہیں ہے کیا کر رہے کہ نہیں معلوم. مقصد یہ ہے کہ کتابوں کو پڑھانا چاہیے، اچھی طریقے سے پڑھانا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ. ابھی تو میں آپ کو بولا کہ آپ خود اپنے کو پہچانیں اور دوسرے کتابوں کے ذریعے سے نالج حاصل کریں، جو ڈائریکٹلی کتاب سے آ سکتی ہے یا استاد کی مدد سے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، استاد آپ کو سمجھاتا ہے کہ یہ کتاب میں یہ جو لکھا ہے یہ اس طریقے سے سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو دماغ ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیسا ہے؟ ذرا غور سے سننا. میں بہت سمپل طریقے سے بول رہا ہوں اور 9th اور 8th اسٹینڈرڈ 10th اسٹینڈرڈ کے بچے آسانی سے سمجھ سکنا بولوں، مگر کانسنٹریشن تھوڑا رکھو، کام کی بات ہے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ہاتھ میں پین دے دیتا ہوں، کہتا ہوں کہ بھی اس کو لکھو مگر ہاتھ موو مت کرو. ہاتھ موو ہی نہیں کرتا. تو آپ بولتے کہ میں ہاتھ میں موو کرا تو خالی ایک ڈاٹ ڈال سکتے ہیں، میں ABCD لکھ سکتا ہوں نا، بھی لکھ سکتا ہوں. بولتے یہ نہیں کر سکتے نا، تو ہاتھ ہلاتے رہو اور لکھو. اس کے بعد آپ بولتے نہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے، ہاتھ ہلتے رہا تو لکھنا ممکن نہیں. میں بولتا پھر کیسا لکھ سکتے؟ تو بولتے ہاتھ کو پیپر پہ یا جہاں پر بھی لکھ رہے ہیں وہاں پر رکھیں. اس کے بعد جو سپیڈ سے ضروری جو سپیڈ ہے اس حساب سے اس کو موو کریں تو ہم پھر لکھ سکتے. تو آپ لکھنا میرے کو بولو چوائس لکھنے کی سپیڈ یہ ہو وہ میں طے کر لوں گا میرے حساب سے. میرے کو کاپی رائٹنگ کرو بولیں گے تو میں ہلکے ہلکے اچھا بنا کے لکھوں گا. ریگولر میں جیسا نوٹس لکھتا ہوں ایسا لکھو تو تیز لکھوں گا، تھوڑی رائٹنگ خراب ہوگی. ٹھیک ہے، مگر ہاتھ کو تو موو کرنا پڑے گا. لیکن آپ جیسا بول رہے ہیں یوں 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 ہلا لیتے رہو اور لکھتے رہو، نہیں ہو سکتا. آپ اگر جو بول رہے ہیں قلم کو ہلاؤ مت، رکا ہوا رکھو اور لکھو تو بھی
ہو نہیں سکتا. ایک اس میں سے بیچ کا راستہ ہے جو میں طے کر سکتا ہوں کہ ضرورت کے حساب سے. کاپی رائٹنگ کر رہا ہوں تو ہلکے ہلکے لکھ کے اچھا بیوٹیفل لکھوں گا, ٹھیک ہے, کیلیگرافک جس کو بولتے ہیں ویسی رائٹنگ لکھوں گا. نہیں, اگر نوٹس بنانا ہے تو تیز لکھوں, تھوڑی رائٹنگ خراب ہو. صحیح بات. جیسا آپ کا ہاتھ ہے ویسی آپ کا دماغ ہے, برین. آپ آرڈر دیتے تو انہیں کام کرتا. آپ آرڈر دیتے ہاتھ کو چلتا. چلنے کا جو راستہ ہے ہاتھ کے وہ تھرو برین. تو آرڈر برین لیتا, وہ منتقل ہوتا ہاتھ میں. ٹھیک ہے. خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ جیسے طریقے سے ہم دیکھتے کہ فالج مارا ہے, اس کو اگر لکھو بولے تو اس کی آرزو بھی اگر ہو گئی انہیں لکھ نہیں سکتا. برین حکم دیتا لیکن ہاتھ کی کیفیت جو ہے ایسی نہیں ہے کہ وہ موومنٹ کر سکے, ہے یا نہیں ہے. دماغ کا بھی وہی ہے. دماغ کو بھی آپ حکم دیتے, کیپیبل ہے بول کے انہیں سن لیتا ہوں. جیسا ہاتھ کیپیبل ہے لکھ لیتا ہوں, ویسی دماغ کیپیبل ہے سن لیتا ہوں. ٹھیک ہے نہیں ہے. اب یہ دماغ بھی صحیح اگر جیسا آپ لکھ رہے ہیں تو میں جیسا آپ بولا کہ آپ نہ ہاتھ روک سکتے ہیں نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں, ایک بیچ کی سپیڈ رکھ کے آپ لکھو. صحیح بول رہا ہوں, سلو جاتا. تیز اگر بولا تو بھی ممکن نہیں, ہاتھ ہلاتے ہلاتے بالکل ایک جگہ روک کر بھی ممکن نہیں. دماغ کو کیسا لے کے جانا ہے کہ اس کا جو ہے جو صحیح کام ہے پرفیکشن کے ساتھ کام کرنا وہ کیسا ہوگا. ہاتھ کا لکھنے کے لیے پرفیکشن آپ کو معلوم ہو گیا. دماغ کے پرفیکشن کے بارے میں کبھی سوچیں کہ دماغ کو پرفیکٹ کیسا کرنا ہے. سوچیں آپ لوگ. سب سے بڑی چیز ہے, سب سے بڑی چیز ہے. ابھی آپ کو بولا تو آپ لوگ بولے دماغ سے حکم جاتا, آپ دماغ کو حکم دیتے. کیا سوچنا کیا نہیں سوچنا دماغ آپ اپنی چوائس سے ہوتا نہیں ہوتا. کبھی آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں یا کبھی کھیلنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. پڑھنا چاہتے تو دماغ کو فوکس کرتے گئے پہ. تو دماغ آپ نہیں ہے, دماغ آپ کا ایک انسٹرومنٹ ہے, ایک آلہ ہے. جیسا ہاتھ ہے, ہاتھ دکھتا, ہاتھ کے ایکشنز دکھتے, دماغ کے ایکشنز نہیں دکھتے. تھوڑے چینجز آتے ہیں ایموشنز کے, اس کے جو آج کل ایم آر آئی میں جو ہے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, خصوصاً جانوروں کی اسٹڈی. ٹھیک ہے کہ یہ کنڈیشن میں یہاں پر یہ اسپارک ہوتا, یہ کرے تو یہ اسپارک ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن آخر کار آپ کا حکم لگ جاتا تو وہ دماغ. اب سوال یہ ہوتا کہ آپ کا دماغ جیسا آپ کا ہاتھ اپنی مرضی سے آپ کے بولنے پر لکھتا, اپنی اسپیڈ چوز کر لیتا جس حساب سے لکھنا ہے. دماغ کو بھی آپ ویسے ہی تیار کرنا پڑتا. چھوٹے بچے کو 3 سال کا اگر ہے 2 سال کا ہے, اس کو آپ لکھانے کی کوشش کرو, بہت مشکل ہوتی ہے اس کو لکھنا. سب سے آخر میں ڈیولپ ہونے والے مسلز جو انسان کے ہیں وہ انگلیوں کے. قرآن بھی بولتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا, ہم تو اس کے انگلیوں کو تک بنا دیں گے. ٹھیک ہے. یہ سب سے آخر میں ڈیولپ ہونے والے مسلز ہیں. تو لوگ کو پین پکڑنا مشکل, لکھنا مشکل, الٹا سیدھا کیسا لکھتے ہیں. اگر آپ لوگ غور کریں چھوٹے بہن بھائی کو, ہوں گے نا آپ لوگ کے چھوٹے بہن بھائی ہوں گے, ٹھیک ہے, تو کتنی مشکل ہوتی وہ لوگ کو لکھنے کے لیے. یہ تو سمجھ میں آیا. تو ہوتے ہوتے ہاتھ کیا ہوا, ٹرین ہوا. ٹھیک ہے. بار بار لکھایا گیا, اب آپ ٹرین ہو گئے. برین کا کیا, ہاتھ کے اوپر خوب وزن میں باندھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. خوب بہت زیادہ وزن, آپ اس کو ہاتھ کو اپنے کنٹرول کرنے کے واسطے 10 کلو 20 کلو وزن آدمی کے, اس کے حساب سے. اب میں آپ کو بولتا ہوں لکھو, آپ نہیں لکھ سکتے. آپ کی بہت خواہش ہے, دماغ بھی برابر حکم دے رہا ہے, وزن ڈال لیا ہاتھ کے اوپر, اتنی رسی ہے یہاں پہ بندیاں ہوں, ہاتھ فری ہے, لیکن اس کو جو ویٹ پل کر رہا ہے چاہتے ہوئے بھی آپ نہیں لکھ سکتے. بول دماغ کا بھی یہی چالو, دماغ کے اوپر آپ گناہ کا وزن ڈال دو تو جیسا آپ کا ہاتھ نہیں لکھ سک رہا ہے, آپ کا دماغ سوچ نہیں سکتا. مگر ہاتھ نہیں لکھ رہا ہے آپ کو سمجھ میں آ جا رہا ہے, دماغ کو کیسا معلوم. پہلے آپ دماغ کو ٹرین کرتے ہوتے صحیح طریقے سے,
ٹھیک ہے. تو کہاں پہ انہیں کام کر رہا ہے. آپ کو لکھنا آتا بول کے آپ کو معلوم ہے. اب کوئی آپ کے ہاتھ کو وزن باندھ دے 10 یا 20 کلو کا اور 80 اور وزن لٹک رہا ہے اور بولے کہ لکھو, آپ بولیں گے کہ نہیں میرے کو لکھنا ضرور آتا. اور پھر اگر وہ بولے کہ بھائی تم کو تو لکھنا نہیں آتا, تو آپ بولیں گے کہ بھائی نکالو یہ وزن, کیا میرے کو اجازت دو میں نکال لیتا ہوں. ٹھیک ہے دیکھو پھر میں لکھتا ہوں یا نہیں لکھتا ہوں. بولیں گے نہیں بولیں گے؟ بولیں گے نا, کیونکہ آپ کو لکھنا آتا بول کے. آپ اگر ذہن کو اس طرف لے کے ہی نہیں گئے ہو جہاں کے اوپر ذہن کی دماغ کی جو ہے پوری کیپیسٹی جو آپ کی ہے وہ کام میں آ رہی ہے, تو آپ کو اگر غلط چیزیں اس میں آ گئیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا آپ کر رہے کام دماغ کو اتنا استعمال کر رہے ہیں. جیسا رائٹنگ کی جگہ خالی آپ ڈاٹ ڈال رہے ہیں. آپ کو میں 100 کلو وزن بھی لٹکا دیا, آپ کا ہاتھ اگر ہے تو آپ ڈاٹ تو جبھی بھی ڈال سکتے ہیں. تو کیا معلوم آپ دماغ کو جو لکھنے کے لیے بنا ہے آپ خالی ڈاٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ آپ پورا جیسا رائٹنگ کے لیے ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں آپ کے دماغ کو بھی فل کیپیسٹی کے اوپر استعمال کر رہے ہیں. یقین ہے آپ کو کسی کو؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دماغ کا پوٹینشیل کیا ہے, کیپیبلٹی کیا ہے, ایبلٹی کیا ہے, اس کا پورا اندازہ ہمارے کو آپ کو نہیں ہے. ہو جائے تو سب سے بڑی چیز ہوں گی نہیں ہوں گی؟ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اب یہ چیز جب سمجھ میں آ جائے, جس طریقے سے اگر آپ ایک اچھی روڈ بنا دو, اس پہ سائیکل چلاؤ, اور ایک پتھریلی زمین ہے اس پر میں آپ کو بولتا ہوں سائیکل چلاؤ, ٹھیک ہے, پتھر ہے, تھوڑی دیر تک آپ کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. صاف سڑک ہے آپ تیز بھی چلا لے سکتے, کٹا بھی مارتے, سب کرتے, ٹھیک, کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ سب دکھنے والی چیزیں ہیں. جو نہیں دکھنے والی چیز ہے اس کو سمجھنا انسان کا بڑا کام ہے. دکھنے والی چیز کے تعلق سے تو بندر کو بھی ہم کمپلیٹ نہیں کر سکتے. دکھنے والی چیز کی حد تک بہت سے جانوروں کے ساتھ ہم کمپلیٹ نہیں کر سکتے. نہیں دکھنے والی چیز کی بات ہو رہی ہے, وہ دماغ کی بات ہو رہی ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ دماغ کو سب سے زیادہ چوٹ کس چیز کی پڑتی ہے, ہر وہ چیز جو آپ محرم کی بات کر رہے تھے اس سے پہلے, میں حرام کی بات کرتا ہوں, محرم بھی حرام سے ہی, ٹھیک ہے, جن سے شادی کرنا حرام ہے, ٹھیک ہے, ان کو محرم بولا جاتا ہے. قبول؟ تو حرام جو چیز ہے وہ جو اب بھی آپ کو میں نے مثال دی کہ جس طریقے سے ہاتھ پر ایک وزن باندھ دیا جائے اور آپ کو لکھنے کے لیے کہا جائے, تو آپ کیا لکھ سکیں گے؟ بہت ہی نہیں کے برابر. دماغ پہ بھی جب گناہ کا بوجھ ڈالا جاتا ہے تو دماغ کی کیپیسٹی کام کرنے کی بے انتہا کم ہو جاتی ہے. مگر اس کی کم اور زیادہ جب معلوم ہوگا جب اس کی کیپیسٹی کو سمجھا جا سکے. جب کیپیسٹی کو نہیں سمجھتے اور 99.9 لوگ اسی لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہم بھی نارمل دکھیں گے یا نہیں؟ ایب نارمل دکھیں گے؟ بولو, نارمل دکھیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں ہم سب نارمل ہیں, جبکہ نارمل ہم کیسے طے کر سکتے ہیں؟ نارمل اللہ طے کرے گا, کیونکہ بنایا اس نے. نارمل ہوتا کیا ہے وہ طے کرے گا. نارمل وہ لوگ طے کریں گے کہ جو اس نے اپنے دماغ کو اس لیول تک پہنچایا ہے, ٹھیک ہے, وہ لوگ طے کریں گے. رسول طے کریں گے, آل رسول طے کریں گے. تو ہم کو جانا پڑتا ہے ان کی طرف دیکھنے کے لیے. تو سب سے پہلی چیز جو نظر آتی گناہ سے دوری. گناہ ڈیڈ ویٹ ہے, بیکار سا وزن, بیکار سا وزن ہے. سمپل اور مثال دیتا ہوں, آپ لوگ سلیٹ یوز کرے بچپنے میں, ٹھیک ہے, سلیٹ کو کیا کرتے تھے؟ کچھ بھی لکھتے تھے, اس کے بعد مٹا دیتے تھے, صاف کر دیتے تھے, ٹھیک, اس کے بعد پھر لکھتے تھے. دماغ جو ہے آپ ایک سلیٹ کی جیسا سمجھ لیجیے, اس میں آپ یہ بھر دیے, وہ بھر دیے, سب بھر دیے, اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ ایک سلیٹ میں جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے اس میں تھوڑی اچھی چیزیں بھی لکھی ہیں, 2+2 4 بھی لکھا ہوا ہے, اور بیکار یہ وہ سب لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھ کے ایک دم سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اچھا, جہاں جہاں پر یہ سب بیکار چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہاں پر کوئی کام کی چیز لکھ سکتے ہیں آپ جب تک کہ صاف نہیں کریں؟
ہاں اگر لکھے بھی تو صاف نظر نہیں آئے گا, مل جائے گا اس میں. دماغ کا بھی حال بالکل ویسے ہی, بالکل بالکل ویسے ہی. آپ گناہ سے بھر دو, تھوڑی سر کی جگہ بچ گئی اس میں لکھ لیے, اور لکھنا چاہ رہے ہیں تو جب تک وہ مٹا نہیں آپ لکھ نہیں سکتے, یا لکھے تو بھی اس کے اوپر لکھ رہے ہیں جو کلیئر نہیں رہے گا. تو جب آپ دماغ سے اس کو کھینچ کے اپنی میموری سے نکالنا چاہ رہے ہیں وہ 7 طریقے سے نکلے گا. ایک تو میموری یوٹیلائز ہونے میں پرابلم آئے گا. دوسرے, یہ دماغ مردہ سلیٹ نہیں ہے, ڈیڈ سلیٹ نہیں ہے, مری ہوئی سلیٹ نہیں ہے. سلیٹ تو مری ہوئی ہوتی نا, رات میں رکھ کے سو گئے, صبح میں چلے گئی, چھوٹا بھائی بولا کہاں ہے, بولے تو پوچھے تو بولے نہیں, بھاگ گئی. مانتے نہیں مانتے نا؟ دماغ ویسا نہیں ہے. دماغ ایک ایسی سلیٹ ہے جو زندہ ہے, جو آپ اس میں لکھتے انہیں اس کو لے کے کام کرتی, ایک چیز آ جاتی دماغ میں, وہ دماغ میں آ کے بیٹھ جاتی. دماغ کی خوبی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ ریورک کر سکتے ہیں, جس سے آپ کی نالج بڑھتی ہے. جتنا بھی بڑا کام, نیا کام ہوا ہے, سب چیزیں دماغ میں گئی. اس کے بعد کا پوزیشن جو آیا, نیکسٹ لیول جو آیا, وہ دماغ کے خود کے کام کرنے کے نتیجے میں آیا. اگر دماغ کو اتنی ایریا نہیں دیا جاتا کام کرنے کا, یہ چیزوں کو پروسیس کرنے کا, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا تھا, وہ نتیجہ نہیں آ سکتا. جس طریقے سے آپ ایک چھوٹے کمپیوٹر میں بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے. اس لیے کون سا کمپیوٹر بناتے بڑے کام کرنے کے واسطے؟ کون سا کمپیوٹر بولتے اس کو؟ بولو بولو, سمپل چیز ہے, سپر کمپیوٹر بولتے ہیں نا. وہ بڑی میموری رہی, ٹھیک ہے. اس میں جتنا ڈیٹا ڈالتے وہ ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے اگر اس کو چھوٹی کر دی ہے اس کی کیپیسٹی, تو وہ نے کام نہیں کر سکتا. جیسا کہ نیشنل اس کے فگرز ڈالیں آپ, ٹھیک ہے, سینسس کے فگرز ڈالیں, اس پہ نہیں کر سکتا. تو سپر کمپیوٹر یوز کرنا پڑتا ہے. کرا تو اتنا سلو ہو جاتا ہے کہ آپ کو رزلٹ آنے تک بہت بہت لمبا ٹائم لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو نمبر کرنچنگ بولتے اتنا نہیں کر سکتا ہوں, کمپیوٹر نمبر سے کام کرتا, ٹھیک ہے. تو آپ کا دماغ اگر گناہوں میں ڈوبا ہوا رہا, بھرا ہوا رہا, تو اس کو پروسیسنگ جو ایریا ہے وہ پورا کورڈ اپ رہتا. بہت گیا تو تھوڑے فیکٹ جاتے ہیں, آپ کو ایگزام لکھ کے پاس ہو جاتے, آپ کو ایگزام لکھ کے پاس ہو جاتے. ہوتا کیا آخری میں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. خالی ایگزام پاس کرنے کے واسطے دماغ خالی ایگزام پاس کرنے کے واسطے بنا ہے نہیں. جو دماغ میں جا رہا ہے اس کو لے کے اس پہ کام کرنے کے واسطے بنا ہے. ایگزام میں تو خالی آپ ریپروڈیوس کر رہے ہیں, میمورائز کر رہے ہیں, آپ پروسیس کر رہے ہیں ڈیٹا. تو دو الگ الگ لیول کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو دماغ میں لے کے اس کو پروسیس کرتے وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم دماغ میں لے کے خالی ریپروڈیوس کرتے ہیں, پیپر پہ لا دیتے ہیں. ہم خالی ایگزام پاس کرتے ہیں. کروڑوں لوگ ایگزام پاس کرتے ہیں. وہی لوگ وہ چیزوں کو جو لکھے تھے پروسیس کرنے کی جو ایبلٹی پیدا کر لیتے ہیں, وہ لوگ ادھر بھی چلے گئے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آپ لوگوں کے لیول پہ ہی بول رہا ہوں. تو جو دماغ پروسیس کرنے کا تھا اس کو کیا بنا لیا, خالی میموری والا بنا لیا. میموری ایک حصہ ہے دماغ کا, ایک حصہ ہے. دماغ کی اصل کیپیبلٹی آپ کی اس کو لے کے پھرا کے آگے بڑھانے کی ہے, اور خالی نمبرز میں کام نہیں کرتا, ایموشنز میں بھی کام کرتا, احساسات میں بھی کام کرتا. تو آپ کے دماغ کے ذریعے سے آپ کے فیلنگز جو ہے وہ بہت ہائٹ ہو سکتی, بہت زیادہ. آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو مار ڈال رہے ہیں, لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. علی کے پاس ہم جن کو اپنا مولا مانتے ہیں, ایک عورت کے پیر سے اس کے پیزب نکال لیا, پیروں میں جو کڑا بیلنا جاتا ہے, کڑے جیسی چیز, جو مسلمان بھی نہیں تھے, پیر کی چین دیتا, ٹھیک ہے. تو جب اطلاع ملی مولا کو, مولا جب خلیفہ تھے, تو آپ کو بخار آ گیا, سن کے بخار آ گیا, اتنی وہ ہوئی. اور پھر جا کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, کہا کہ اگر یہ سن کر کوئی مر جاتا تو میں اس کو غلط نہیں سمجھتا. یعنی یہ بات ایسی ہے کہ جس کو سن کر انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. کیا ہوا؟ پیر سے کسی غیر مسلمان عورت سے, تو مسلمان بھی نہیں تھی, یہ بولیں گے کہ مسلمان انسان تھی, ٹھیک ہے, انسان تھی. تو انسان کے پیر کی چین نکالے جانا, علی کو جو ہے
اس حد تک ہرٹ کیا اور آپ کو بخار آ گیا. آج ہمارے زمانے میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اتنا سب سن رہے ہیں نا آپ لوگ مارے جا رہے ہیں, مر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سڑکوں پہ لوگوں کو مار ڈالا جا رہا ہے, سن رہے ہیں سب. دلوں میں لوگوں کے اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ علی کا دماغ, علی کی روح کو سٹینڈرڈ بنائیں گے یا دنیا کے روح کو اور دنیا کے دماغ کو سٹینڈرڈ بنائیں گے؟ آپ لوگ بولو. بنائیں گے نا. وہ سٹینڈرڈ کو علی پہنچے کیسا؟ تو پھر اس کو بھی سٹینڈرڈ بنانا پڑے گا نا. اگر علی کی روح کو اور علی کے دماغ کو آپ سٹینڈرڈ بنا رہے ہیں تو علی وہاں تک پہنچے کیسا, اس کو بھی سٹینڈرڈ بنانا چاہیے. معاذ اللہ علی نے کوئی گناہ کیا؟ نہیں کیا, ٹھیک ہے. کوئی واجب ترک کیا؟ معاذ اللہ نہیں کیا. تو اگر علی کے راستے پہ چلنا ہے اور علی کو سٹینڈرڈ بنانا ہے تو ہم کو بھی جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے گناہ سے بچنا ہے, عبادتوں کو انجام دینا ہے, اور یہ بیسس پر جو ہے زندگی گزارنا ہے. اگر یہ بیسس پر زندگی گزرنے لگی تو زندگی کہاں تک جا سکتی ہے وہ ابھی آپ لوگ کو نہیں معلوم. کہاں تک جا سکتی ہے آپ لوگ کو نہیں معلوم, مگر اگر یہ سمجھ کر چلے کہ یہ راستہ ہی صحیح راستہ ہے, کیونکہ یہی راستہ بتائے گا کہ ہمارے دماغ کا پوٹینشیل کیا ہے, ہمارے برین کا پوٹینشیل کیا ہے. جیسا ہمارے کو اپنے ہاتھ کا پوٹینشیل پکا معلوم ہے, جیسا میں نے مثال میں کہا, اگر یہ پوٹینشیل ہمارے دماغ کا ہم کو معلوم ہو جائے اور ہماری روح گناہ نہیں کرنا چاہے تو ہماری روح کیا کرے گی؟ دماغ کے پوٹینشیل کو پورا یوز کرے گی یا نہیں کرے گی؟ پورا یوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خالی ریپروڈیوس کرنے, میمورائز کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے, بلکہ اس کو ڈیٹا کو پروسیس کرنے کی کیپیبلٹی آئیں گی. اور جیسا جیسا دماغ کو اس کام کے لیے استعمال کرتے جائیں گے, ہر لمحہ آپ کا ایک دنیا دوسری بنے گی. جو پیسہ نہیں ہوتا, شروع میں نے کہا تھا کہ میں اس گفتگو میں آپ کو سکسیس کا معنی کوشش کروں گا کہ سمجھاؤں. جب دماغ پروسیسنگ کے کنڈیشن میں آ جاتا ہے تو ایوری سیکنڈ, ہر لمحہ ایک زندگی, ایک اچھائی سمجھ سکتا ہے. ہر لمحہ ایوری سیکنڈ. اور اگر یہ پروسیسنگ کا کام اگر دماغ عادت نہیں کیا, جو سامنے آیا اسی کو صحیح سمجھ کے زندگی گزارتا, اور سامنے جو آیا اس کو دیکھ کر زندگی گزارنا, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے, سنیں آپ لوگ کبھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ورڈ؟ یہ سامنے دیکھ کے جو چیز کو سمجھ لیا جا سکتا ہے, یا جو چیز بالکل کلیئر کٹ دکھ کے آ رہی ہے اس کو پروسیس کیا جا سکتا ہے, یہ کمپیوٹرز کرنا سیکھ رہے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ کمپیوٹرز جہاں تک بھی لے کے گئے ہیں بات کو کہ آپ ان کو ڈیٹا دے دو تو وہ اس سے اسپیچ تیار کر دو. ہاں, ڈیٹا دے دیا تو اس ڈیٹے کو ریپرزینٹ کرنے کی اسپیچ تیار کر لیتے ہیں. تو پھر ہماری آپ کی کیا ضرورت ہے؟ ٹرانسلیشن لینگویج کا امیڈیٹلی ہوتا جا رہا ہے اچھی خاصی اسپیڈ کے ساتھ. ٹرانسلیشن کا کام ہلکے ہلکے تقریباً کور کر لیا گیا ہے. تو اب انسان کی ضرورت کون سی ہوگی اور کون سے انسان کی ضرورت آگے رہے گی؟ یہ کام جو کمپیوٹر کر سکتا ہے وہ, یا اس کے اوپر کرنے والے انسان؟ بولو اس کے اوپر کرنے والے انسان ہے یا نہیں ہے؟ وہ بننا چاہ رہے ہیں یا وہ بننا چاہ رہے ہیں جو کمپیوٹر کرے گا؟ اوپر بننا چاہ رہے ہیں. آج جو جاب لاس ہو رہا ہے, جاب جو جا رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں, یہ پورے ایریاز جو ہیں کمپیوٹر کور کر رہا ہے. ڈیٹا کو پروڈیوس کرنا, دوسرے ڈیٹا سے لینگویج کو پروڈیوس کرنا, ڈیٹا دے دیا جائے, ٹرانسلیشن کرنا. فیکٹریز میں بھی بہت سے کام ہیں جو روبوٹکس کے ذریعے سے ہو جا رہے ہیں.
مگر اتنے بہت سے کام ہیں کہ سب ان کے اوپر ہے. جاب لاس ہو رہا ہے, لاکھوں کی تعداد میں جاب جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جاب ہے کہ میں جائیں گے ڈیٹا پروسیس, دماغ کے ڈیٹا پروسیسنگ لیول میں جیسا دماغ کر سکتا ہے. دنیا کا چیس بول کر ایک گیم ہوتا ہے, بڑے سے بڑے پلیئر کو ہرا دے رہا ہے, کیونکہ جو مووز انہیں اینالائز کرتا اپنے اندر 10 سیکنڈ میں, 15 سیکنڈ میں ٹائم رہتا, سمجھیے 20 سیکنڈ میں, وہ ایک انسانی برین کے بس کی بات نہیں ہے. مگر اس کو انٹیلیجنس نہیں کہا جا رہا, اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جا رہا ہے. انٹیلیجنس وہ ہے جو آپ میں جو چیزوں کو آپ الگ الگ لے کے جوڑ سکتے ہیں, الگ الگ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, وہ دنیا کا کبھی بھی کتنا بھی اونچا کمپیوٹر ہو نہیں سمجھ سکتا. آپ میں وہ چیز مانو تو استعمال کرو گے, نہیں مانو تو چھوڑ دو گے. جب چھوڑ جاؤ گے تو جانور جیسے ہو جاؤ گے, اور جب اللہ کے پاس جائیں گے تو جانور بن کے جائیں گے. اللہ نے انسان بنا کر بھیجا تھا, واپس گئے تو کیا بن کر گئے؟ جانور, بلکہ جانور سے بھی بدتر, کیونکہ جانور کے پاس وہ چیز نہیں تھی جو آپ کے پاس تھی. تو اللہ آپ کو کیسا ٹریٹ کرنا, جانور جیسا ٹریٹ کرنا ہے, جانور سے بدتر طریقے سے ٹریٹ کرنا, ٹھیک ہے؟ ایکسپٹ ہے وہ؟ یا تو انسان جائے اور فرشتوں کے سامنے کھڑا کر کر اللہ کہے کہ یہ دیکھو اس کو انسان بولتے ہیں, کیا کر کے آیا, دیکھیں گناہوں کو دور کیا, نیکیوں کو اپنایا, دماغ میں جو چیز گئی اس کو فلٹر کیا, بیکار چیزوں کو نکال کے پھینک دیا, اچھی چیزوں کو ریٹین کیا, اچھی چیزوں کو ریٹین کر کر ان کے اوپر کام کر کر یہ کیا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اس سے فائدہ ہوا, اور اس فائدے کے نتیجے میں آج جب یہ میرے پاس آیا ہے تو تم بولو کہ سب سے اچھی مخلوق ہے یا نہیں ہے, تو فرشتے کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ ہے بولیں گے نا. جب بولے تھے بھیج رہا ہے کیوں دنیا میں اس انسان کو جو خون بہائے گا اور فساد کرے گا, جھگڑا کرے گا, بھیجتے وقت فرشتوں نے یہ کہا تھا, پلٹ کے اگر آیا اس قسم کا تو اللہ فرشتوں کو کیا کہے گا؟ یہ بولے گا نا کہ دیکھو کیا بھیجا تھا اور کیا لایا ہوں, صحیح بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا؟ تو بولیں گے کہ ہاں صحیح بھیجا تھا. مگر خدا نہ خواستہ اگر ایسا آئے کہ جو جا کے جو ہے بندر کی تو پوری چیزیں جیسا میں نے شروع میں کہا تھا یاد کر لیں, لیکن بندر سے ہٹ کر جو چیزیں انسان والی ہوتی ہیں وہ یاد نہ کریں, تو کیا بولیں گے اس کو؟ انسان باقی نہیں رہا. بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ جو کام کرنا تھا وہ نہیں کرا. یہ کام جو ہے ایسا ہے, مثال کے طور پر میں یہاں کونے میں کنارے پر ایک 20 یا 30 کلو کا پتھر رکھ دیتا ہوں. آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس کو ڈھکیل دیجئے تو بھی آپ کو 100 روپے ملیں گے, یا آپ اس کو اٹھا لیجئے سر پر تب بھی آپ کو 100 روپے ملیں گے. تو عقل مند آدمی کرے گا کیا؟ ڈھکل دے گا. صحیح ہے. اٹھائے گا کون؟ جو سمجھتا ہے کہ اٹھانے میں زیادہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے بھی ہم کو یہی بھیجا. ظاہراً ایسا دکھتا ہے کہ آپ پتھر دھکل دو تو بھی اتنا ہی آپ کو ملنے والا ہے دنیا میں, سر پر اس کو اٹھا کر چلو تو بھی اتنا ملنے والا ہے. تو وہی بولا 99.9% لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے پتھر کو نیچے ڈھکل دینے والے کو جو گریویٹیشن فورس سے نیچے گر جائے گا, اور وہ جو گریوٹی کے اگینسٹ کام کر کے اس کو سر پہ اٹھا رہا ہے اس کو برابر سمجھتا ہے. آپ سمجھ سکتے برابر؟ جو اگینسٹ دی گریوٹی کام کر رہا ہے اور وہ جو گریوٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے, دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگینسٹ دا گریوٹی کام کرنے والا گناہوں سے لڑ کے کام کر رہا ہے, یہ اگینسٹ دا گریوٹی. ٹھیک ہے. انسان کی طبیعت میں فرسٹ لیول کے اوپر اکارڈنگ ٹو گریوٹی نیچے جانے کی خواہش پہلے پیدا ہوتی ہے. وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ نیچے جانا میرے کو کہاں تک لے جائے گا نہیں معلوم. قرآن کہتا ہے اسفل السافلین, پس سے پس ترین, نیچے سے نیچے ترین. تو وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے, مجھے اگینسٹ دی گریوٹی جانا ہے. اور جب وہ اگینسٹ دی گریوٹی جانا شروع کرتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں.
पहले इंसान अगेंस्ट द ग्रेविटी करता था तो चलता था, कूदता था, कितनी दूर कूद सकता है, कितनी हाइट पे कूद सकता है, बहुत बहुत दौड़ते दौड़ाते सीख लिए तो 2.5 मीटर तक हाई जंप करते हैं, वो भी पूरी ट्रेनिंग के साथ और उल्टी छलांग लगाते हैं, ठीक है। 8 सवा 8 फीट सबसे ऊंचा कूदने वाला 8 सवा 8 फीट के बीच में मैक्सिमम बोल कूद सकता है। लेकिन इंसानों ने हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, प्लेन उड़ा दिए, रॉकेट्स भेज दिए, ठीक है। तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम किए या नहीं किए? फिजिकल चीजें अगेंस्ट द ग्रेविटी हमने आसमान में भेज दी, एटमॉस्फेयर के बाहर भी निकाल दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के बाहर कर दिया। ये तो फिजिकल पार्ट, बदनी चीज है, ठीक है, बदन की चीज है ना। रूह के बारे में क्या बोले? जब आप फिजिकल चीजों को ग्रेविटी के बाहर कर दे सकते हैं, जबकि रूल ये है कि चीजें अट्रैक्ट हो जाए जमीन की तरफ, आप उनको प्रोपेल करके रॉकेट्स लगाकर बूस्ट कर ऊपर भेज देते। आपकी रूह को क्यों रॉकेट नहीं लगता? आपकी रूह क्यों खींचते जाती है गुनाहों की तरफ और गंदगी की तरफ? कसूर उसमें अल्लाह का है क्या? अल्लाह तो बोलेगा तुम लोगों ने तो इतनी सलाहियत दिया कि ग्रेविटी जो नेचुरल फोर्स है उसके खिलाफ तुम काम कर सको, ठीक है। बदन के लिए तो तुमने कर लिया, रूह के लिए तुमने नहीं किया, क्यों? जवाब क्या देंगे? हमको पसंद नहीं आया, क्योंकि पसंद आता तो कर ले, हमको फायदा नहीं दिखा, यही बोलेंगे ना आप लोग। जो आप बोलेंगे वो आपकी नॉलेज का नतीजा रहेगा या इग्नोरेंस का नतीजा रहेगा? जहल का नतीजा रहेगा? जल्दी बोलो। इग्नोरेंस का नतीजा रहेगा। अब समझ में आया पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, जानना कितना इंपॉर्टेंट है, अब समझ में आया। क्योंकि जो जवाब हम देंगे वो पूरा हमारी इग्नोरेंस और लैक ऑफ नॉलेज का नतीजा रहेगा। तो नॉलेज ये काम कर सकती है। तो अपनी फिजिकल लॉस को समझना, अपने रूह के लॉस को समझना, फिजिकल लॉस को यूज करते हुए जितना भी जो फोर्सेस हैं, ठीक है, उसको यूटिलाइज करते हुए जो है उसके बाहर निकलने की कोशिश करना। और कुरान में इसका इशारा है, कुरान में इसका इशारा साफ है कि तुम चाहो तो ये दुनिया के कंट्रोल से बाहर निकल जाओ, मगर तुम कभी नहीं कर सकोगे, मगर जब तक तुम्हारे पास पावर नहीं होगा। सुल्तान वर्ड यूज किया है कुरान, ठीक है, पावर नहीं होगा, नहीं कर पाओगे। रूह का पावर, ये पावर से जिसमें आप रॉकेट्स भेज रहे हैं, सैटेलाइट जो है ऑर्बिट्स में डाल रहे हैं, उससे ज्यादा पावर रूह का है। अगर आपकी रूह आगे बढ़ना शुरू कर दी, कहां जाके टिकती मालूम? बोल सकते कोई कहां जाके टिकती? रूह कहां टिकती जाके? बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो और बोलो। नो लिमिट अच्छी बात है, मगर कौन सी चीज है विदाउट एनी लिमिट? कौन सी चीज है? जल्दी बोलो, अच्छा बोले, कौन सी चीज है? बोलो, निकलते आप लोग ही बोलते मेरे। आप बोले ना नो लिमिट, नो लिमिट की कौन सी चीज है दुनिया कायनात में? कौन सी चीज है जो नो लिमिट, जिसको आप बोलेंगे लिमिट ही नहीं है? कौन सा? थोड़ा और सोच रहा था। जमीन पे रखो। आप तो बोले जब रूह निकलेंगी कहां पर जाके एंड होगी? ये तो नॉलेज है, वो सब यहाँ की चीजें जो रूह को प्रोपेल कर रहे हैं। बोलो बोलो बोलो, सही आ रहे हैं बात, बोलो जोर से बोलो। सीधा अल्लाह ना, हाँ वही बोल, अल्लाह के करीब जा। रूह जाके टिकती कह में? अल्लाह में। अल्लाह में जब टिकी जाके, उससे बड़ी कोई कामयाबी हो सकती? जिसकी रूह जाके अल्लाह में टिकी ना, उसको कामयाब बोलो, ठीक है, उसको कामयाब बोलो। क्योंकि फिर उन्हें दुनिया के कानून भी समझ लेता और आसमान के कानून भी। मौला जब बोले थे कि सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, उससे पूछ लो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं, मैं आसमान के रास्तों को दुनिया के रास्तों से बेहतर जानता हूं। आगे का जुमला उसका ये है, मैं आसमान के रास्तों को दुनिया के रास्तों से बेहतर जानता हूं, क्योंकि आसमान के रास्ते जानना सबसे बेहतरीन चीज है और उससे दुनिया के रास्ते बेहतर समझ में आने लगते हैं। तो बात सिंपल हो गई, गुनाहों से बचेंगे, दिमाग में गुनाहों का लोड नहीं डालेंगे, दिमाग साफ हो जाएगा, खाली रिटेंशन और मेमोराइजेशन की कैपेसिटी से आगे निकलकर डेटा प्रोसेसिंग करने लगेगा। और जब प्रोसेस करके नतीजे लेकर आएगा तो वो नतीजे बहुत ज्यादा आपके लिए और दूसरों के लिए फायदेमंद होंगे।
یہی کنڈیشن آپ کا عبادت میں آپ کو رکھے گا، اللہ سے قریب لائے گا، اور فائنل پوزیشن میں ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کی روح اللہ میں جا کے ٹکے گی، تو جب جا کے اپن کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن کی آیت بولتی قد افلح المومنون، اور مومنین ہی ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ ایمان زبردست رہنا چاہیے، گناہ سے دور ہونے کی خواہش زبردست رہنا چاہیے، تو دماغ کھلتا، اور اس کے نتیجے میں جو آپ دماغ میں لے جا کے پروسیس کر کے نکالیں گے، تو آپ خالی ایگزام پاس نہیں کریں گے، نالج کو پروسیس کرنے کی ایبلٹی لے کے، وہ ڈگری لے کے نکلیں گے۔ وہ کام آپ کرتے رہیں گے تو آپ لوگ کہاں تک پہنچیں گے؟ حقیقی دنیا میں رہ کے اللہ تک پہنچ جانا، مرے تو سبھی پہنچتے، بولے انتظار کر لیتا ہوں وہیں سے جاتا ہوں، بول سکتے ہیں کیا فائدہ ہے؟ حولے بولتے نہیں ہوں، مرنے کے بعد اللہ تک جاتے کرتے، وہ تو سبھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جانا ہے، اس کو کامیابی بولتے ہیں۔ صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد۔ ستایا نہیں آپ لوگوں کو؟ تو سوالات ٹھیک ہے، کھیلو آپ۔